بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والجلوس بالطرقات فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال فإن أبيتم إلا المجلس فآتوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنہی عن المنکر، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے ایمان کی سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس کی یہ کتنا عظیم عمل ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا اور راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا، یہ باعث لعنت عمل ہے، گناہ کا کام ہے۔ صحیح بخاری کی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے آج کے درس کے لیے، اس حدیث میں راستے کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور راستے کے حقوق میں بھی ایک حق کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کف الاذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ راستوں پر بیٹھنے سے بچو، راستوں پر مت بیٹھا کرو۔ دیکھیے، راستوں پر بغیر ضرورت گپ شپ کرنے کے لیے، بیکار وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھنا منع۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ گلیوں میں، محلوں میں نوجوان کٹوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ کٹے برائی کے اڈے بنتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جب نوجوان ایک ساتھ بیٹھیں گے تو چپ نہیں بیٹھیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے، ادھر ادھر ان کے بارے میں تبصرے شروع کرتے ہیں، اور بسا اوقات ایک دوسرے کی غیبت، چغلی، ایک دوسروں پر تبصروں سے معاملہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، لوگوں میں اختلافات، فتنے، فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکار میں، راستوں میں، ایسے گلی محلوں میں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ بسا اوقات دین کے کاموں کے لیے، دنیاوی امور سے متعلق کبھی بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، کچھ تبادلے خیال کے لیے، کچھ مشورے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ضروری ہے بیٹھنا کبھی تو بیٹھو، تو راستے کا حق ادا کرو۔ مختلف حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حقوق راستے کے ذکر کیے ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حق ذکر کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، راستے کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غض البصر۔ سب سے پہلے راستے کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی نظروں کو پست رکھیں، نظر جھکا کے رکھیں، اس لیے کہ وہ راستہ ہے، گلی ہے، محلہ ہے، اجنبی عورتیں وہاں سے گزر سکتی ہیں، قوم کی بہن بیٹیاں وہاں سے گزریں گی، تو ہم اپنی نظروں کو آوارہ نہ چھوڑ دیں کہ ہر گزرنے والی کو گھور کر کے دیکھتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بیٹھنا ہے تو غض البصر، نظر پست رکھو، جھکا کے رکھو، اس لیے کہ نظروں کی حفاظت سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو آدمی اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیتا ہے،
ہر ایک پر نظر ڈالتے رہتا ہے، وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ نظر بازی، بدنگاہی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، خاص طور پر اس دور کا۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو بھی اور مومنہ عورتوں کو بھی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے غض بصر کا حکم دیا ہے۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آگے کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اہل ایمان مومن مرد ہو یا خواتین ہو، اگر وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظر کے فتنے سے بچیں، غلط نظر نہیں ڈالنا، نظر کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے میں بیٹھتے وقت تم اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، یہ پہلا حق غض البصر۔ دوسرا حق آپ نے کہا کف الاذی، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اگر راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تکلیف والی چیز، پتھر ہے، کانٹا ہے، یا کوئی بھی چیز ہے جس سے گزرنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے تو اس کو ہٹا دیجئے۔ کف الاذی کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ گزرنے والے پر تبصرے کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کی تحقیر کرنا، اس کو چھیڑنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ بھی کف الاذی میں ہے۔ گزرنے والے کو ہم اپنے قول و فعل سے، اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے تکلیف دیں، یہ بھی کف الاذی میں۔ تو گزرنے والے کو ہماری طرف سے کسی بھی طرح سے تکلیف نہ ہونے پائے، اس طرح سے ہم بیٹھے راستے میں، وہ کف الاذی۔ ورد السلام، ظاہر ہے کہ راستہ ہے، گزرنے والے مسلمان بھائی بھی گزریں گے، اگر کوئی مسلمان ہم سے سلام کر کے جا رہا ہے تو اس کا جواب دینا ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے، ہم سلام کا جواب دیں۔ اور اگر وہ خود گزرنے والا سلام نہیں کر رہا ہے، ہماری نظر اس پر پہلے پڑ گئی تو ہم سلام کرنے میں پہل کریں، سلام کرنے میں بخالت سے کام نہ لیں اور نیکیاں کما لیں وہاں بیٹھ کر کے۔ تو آپ نے کہا کہ راستے کا ایک حق رد السلام بھی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے کہا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، وہ راستہ، یہ دعوت و اصلاح کا بھی ایک بڑا اہم ذریعہ ہے، ایک بہت مناسب جگہ ہو۔ آپ بیٹھے ہی ہیں مجبوراً وہاں، تو آپ گزرنے والوں کو بھلائی کی بات بتائیے، برائی سے روکنے کی کوشش کیجیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ دیکھیے اس میں دو پہلو ہیں، ایک بھلائی کا حکم دینا اور دوسرے برائی سے روکنا، دونوں ضروری۔ آج بہت سارے لوگ ایک چیز کو پکڑ لیے ہیں، امر بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، فلاں بھلائی اچھے کام کا حکم دیں گے، لیکن اگر کسی منکر کام کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، کسی برائی میں وہ ملوث ہے تو اس کو منع نہیں کرتے، بولتے ہیں اس سے اختلاف ہوگا، آپس میں اس سے اختلاف ہوگا، نہیں ہے منکر کا کام کب نہیں کرنا، صرف لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے نہیں روکنا، نہیں تو اختلاف ہوگا۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ دو اصول ہیں، بھلائی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکنے کے درجات بھی بتائے ہیں، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنا، نہیں تو زبان سے روکنا، نہیں تو کم سے کم دل میں تو برا سمجھنا، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ لیکن چونکہ کرنے والا ظالم ہے، سرکش ہے، لیکن میں اپنی زبان سے نہیں بول سکتا اور ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، تو کم سے کم ایسے موقع پر آدمی دل میں نفرت کرے، اسے دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو دونوں کام کرنا ہے۔ یہاں ایک بات آپ سمجھیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کی بات بتانا، برائی سے روکنا، دعوت و اصلاح کا کام کرنا، یہ اس کے لیے باقاعدہ بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے کہ اسٹیج سجانا، بڑے بڑے علماء کو جمانا، 10 گاؤں والوں کو جمانا، بڑا پروگرام کرنا، تبھی جا کر کے یہ ثابت ہوگا کہ ہم دعوت و اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ راستہ چلتے ہوئے آپ یہ کام کرنا ہے، اسی لیے آپ نے راستے کے حقوق میں اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ راستہ چلتے ہوئے آپ لوگوں کو بھلائی کی بات بتائیے، برائی سے روکیے۔
تو آدمی جہاں بھی ہے وہاں اس کام کو انجام دے. جو جس فیلڈ میں ہے, جو کام کر رہا ہے, وہ کام کرتے ہوئے وہ لوگوں کا ذہن بنائے, بھلائی کی بات بتائے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرے. باقاعدہ اس کے لیے بڑا اہتمام کرنا اور بڑا اہتمام کر کے اس کے بعد خاموش بیٹھ جانا, یہ اچھی چیز نہیں ہے, جو عام طور پر لوگوں کے دماغوں میں بیٹھا رہتا. تو ہم جہاں بھی ہیں ہماری طاقت کے مطابق اس کام کو ہم انجام دیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.